بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیمسٹر 4 اردو ڈپارٹمنٹ. آج آپ کا ٹاپک خوشحال خان خٹک کی حالات زندگی. اس سے پہلی کلاس میں آپ نے اس کے بارے میں پڑھا تھا، یعنی اس سے پہلے کلاس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہجرت یو زردویش سنو چزر عالم پدے جہاں دغا دور بادشاہ و قدردانہ شاہ جہان. یہ شعر میں نے آپ کو سنایا تھا. اس شعر میں خوشحال خان خٹک کی ڈیٹ آف برتھ اس میں شامل ہے. خوشحال خان خٹک اس شعر میں کہتا ہے کہ 1022 سن تھا کہ میں پیدا ہوا اور اس وقت قدردان شاہ جہان بادشاہ کی حکومت تھی. اب خوشحال خان خٹک نے شاہ جہان بادشاہ کے لیے قدردان شاہ جہان بادشاہ استعمال کی ہے. یعنی خوشحال خان خٹک شاہ جہان بادشاہ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اور اسی طرح شاہ جہان بادشاہ بھی خوشحال خان خٹک سے اس کے ساتھ اس کی بہت زیادہ محبت تھی. بعد میں اورنگزیب عالمگیر جب اس برسر اقتدار آیا تو اس کے بعد خوشحال خان خٹک مغلوں کے خلاف ہوا. لیکن یہاں تک اس نے، آپ دیکھیں شعر سے اندازہ ہو رہا ہے کہ قدردان شاہ جہان. پھر میں نے آپ کو یہ پڑھایا کہ سن میں نے لکھا ہوا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 1022 ہجری میں خوشحال خان خٹک پیدا ہوا. تو پھر 1035 میں خوشحال خان خٹک کی عمر 13 سال تھی تو یوسف زئیوں کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی، اور یہ جہانگیرہ کے مقام پر ان کی لڑائی ہوئی. تو اس خوشحال خان خٹک نے 13 سال کی عمر میں تلوار ہاتھ میں لی اٹھائی، اور پھر 80 سال کی عمر تک تلوار اس کے ساتھ پاس تھی. اور اس کے بعد جب وہ فوت ہوا تو اس سے یہ تلوار رہ گئی. یعنی 13 سال کی عمر سے 80 سال کی عمر تک اس نے لڑائیاں لڑی. آگے میں نے پھر آپ کو پڑھا 1040 میں. تو 1040 میں خوشحال خان خٹک کی عمر 18 سال تھی. اس کی شادی ہوئی، اور پھر شادی کے دن وہ سخت بیمار ہوئے، اور 12 دن سخت بیمار تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دی. پھر 1042 میں خوشحال خان خٹک نے شاعری شروع کی. 1044 میں خوشحال خان خٹک کا بیٹا اشرف خان ہجری پیدا ہوا، جس کو زنجیروں کا شاعر بھی کہتے ہیں، اور یہ اعلیٰ پائے کا شاعر ہے پشتوں میں. اس کے بعد 1050 میں جو لڑائی لڑی گئی، اس لڑائی میں خوشحال خان خٹک شدید زخمی ہوئے، اور اس کا والد شہباز خان اس لڑائی میں مارا گیا. تو یہاں تک میں نے آپ کو پڑھایا تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب شہباز خان اس لڑائی میں جو 1050 میں لڑی گئی تھی مارا گیا، تو شہباز خان کے خوشحال خان و جمیل بیگ کے علاوہ، یعنی ایک خوشحال خان خٹک تھا، اس کا بیٹا ایک جمیل بیگ، اس کے علاوہ 2 اور بیٹے تھے، ایک شمشیر خان اور ایک میرباز خان. چونکہ خوشحال خان خٹک ان سب میں سب سے بڑا تھا، تو باتفاق رائے خوشحال خان خٹک قبیلے کا سردار نامزد ہوا. یعنی والد کے بعد خوشحال خان خٹک اپنے قبیلے کا سردار بنا، سربراہ بنا. تو کچھ عرصہ بعد جو خوشحال خان خٹک کی لڑائی میں جو اس کا پاؤں زخمی ہوا تھا، کچھ دنوں بعد وہ پاؤں ٹھیک ہوا. تو پہلے وہ شکار کے لیے گیا،
اور پھر حضرت رحمکار کاکا صاحب کے ملاقات کے لیے ان کے گاؤں گیا. یعنی حضرت رحمکار کاکا جو اس کا زیارت بھی ہے کاکا صاحب نوشہرہ میں، تو ان کے گاؤں گیا. ان سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کی درخواست کی اور وہاں سے واپس ہوا اور اپنا لشکر جمع کر کے یوسفزیوں کے علاقے پر حملہ کیا اور ان کے گاؤں کو آگ لگا دی. اور اس آگ سے یعنی جو قریبی گاؤں میں بھی آگ لگی اور جو گاؤں تھے ان کو میں بھی آگ لگ گئی. اسی طرح تمام دن لڑائی جاری رہی اور بہت خون خرابے کے بعد عصر کے وقت یہ واپس ہوئے. لیکن اسی دوران قبیلہ کمالزئی اور امازئی اپنے عزیزوں کی امداد کے لیے 6000 آدمیوں کے ساتھ پہنچ گئے. جب خٹک قبیلے نے انہیں دیکھا تو واپس ہوئے اور اسی جگہ لڑائی ہوئی جو پہلے لڑائی ہوئی تھی. یعنی جہاں پر پہلی لڑائی ہوئی تھی اسی جگہ پر دوبارہ ان کی لڑائی ہوئی جب یہ واپس آ رہے. دونوں فریقوں کے درمیان لڑائی ہوئی اور خٹک قبیلہ فتح یاب ہوا اور اس طرح خوشحال خان خٹک نے اپنے باپ کا بدلہ لیا اور کامیاب لوٹا. اسی دوران شاہ جہان بادشاہ کا فرمان خوشحال خان خٹک کو پہنچا اور والد شہباز کا منصب خوشحال خان خٹک کو دے دیا گیا. جن خوشحال خان خٹک تو سردار بنے تھے لیکن شاہ جہان بادشاہ کی طرف سے بھی اسے منصب دے دیا گیا. تو خوشحال خان خٹک نے عہد شاہ جہانی کے بعض اہم واقعات میں حصہ لیا اور خدمات نمایاں سر انجام دیے. شاہ جہان بادشاہ ہمیشہ خوشحال خان خٹک کو قدر کی نظر سے دیکھتے تھے اور خوشحال خان خٹک بھی اپنے بادشاہ کا ادب و احترام کرتا جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا، اور حکومت کی وفاداری کا دم برتا رہا اور شاہ جہان بادشاہ کے ساتھ ہر مہم میں شانہ بشانہ کھڑا رہا. یعنی جہاں پر بھی ان کو مدد کی ضرورت پڑتی تو خوشحال خان خٹک حاضر ہوتا. اب آگے میں نے لکھا ہوا 1051 ہجری، تو اس میں ایک سکہ واقعہ ہے، اس کا نام ہے جگت سنگھ. یعنی مشرقی پنجاب میں جگت سنگھ شاہ جہان بادشاہ سے باغی ہو گیا تھا. تو خوشحال خان خٹک نے 2000 عوامی لشکر کے ساتھ جگت سنگھ کے خلاف میدان میں اترا. اس مہم میں شاہ جہان بادشاہ کا بیٹا مراد بخش اس کے ساتھ تھا اور تارا گڑھ کے محاصرے میں خوشحال خان خٹک نے بہت زیادہ بہادری کا مظاہرہ کیا. اور تو مراد بخش خوشحال خان کی جنگی حکمت عملی سے بہت زیادہ متاثر ہوا اور بہت زیادہ خوش ہوا. تو شاہ جہان بادشاہ نے خوشحال خان خٹک کا منصب اور زیادہ کر دیا، یعنی اس کو ترقی دے دی گئی. جو اس نے جگت سنگھ کے خلاف جو بہادری کا مظاہرہ کیا تھا، اس کا ایک قلعہ تھا جو فتح نہیں ہو رہا تھا لیکن خوشحال خان خٹک نے وہ فتح کیا. ایک تو یہ ہے، یعنی 1051 میں. آگے لکھا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 1055 اور اس کے ساتھ میں نے لکھا ہے بلخ اور بدخشاں. یعنی اس کے بعد خوشحال خان خٹک نے بلخ اور بدخشاں مہم میں بھی شرکت کی. شاہ جہان
بادشاہ نے ایک بڑی فوج اپنے چھوٹے بیٹے مراد بخش کی سربراہی میں روانہ کی۔ اس فوج میں خوشحال خان خٹک بھی شامل تھے، تو بلخ اور بدخشان میں بھی خوشحال خان خٹک نے حکومت کا ساتھ دیا۔ آگے میں نے لکھا ہوا ہے 1059 میں ایرانیوں نے قندھار پر قبضہ کیا تو شاہ جہاں بادشاہ اس مہم کے آغاز کے لیے کابل جا رہا تھا، تو خوشحال خان خٹک بھی اس کے ساتھ کابل گیا، اور اسی دوران شاہ جہاں بادشاہ نے خوشحال خان خٹک کو یوسفزیوں کے علاقے کا انتظام حوالے کیا، یعنی جو یوسفزیوں کا علاقہ ہے اس کا انتظام خوشحال خان خٹک کو دیا۔ تو خوشحال خان خٹک نے بہت ہی اچھا بندوبست انتظام کیا، لیکن تھوڑی عرصہ بعد شاہ جہاں بادشاہ کا بڑا بیٹا دارالشکوہ نے خوشحال خان خٹک سے پہاڑی علاقے کا انتظام اور نگرانی واپس لے لی، کیونکہ دارالشکوہ یوسفزئی سردار باغو خان کا حامی تھا، یعنی شاہ جہاں بادشاہ خوشحال خان خٹک کے ساتھ اور اس کا بیٹا دارالشکوہ یہ یوسفزئی سردار باغو خان کا حامی تھا۔ ان تمام واقعات کے بعد اب اورنگزیب بادشاہ کا دور اقتدار شروع ہوتا ہے۔ شاہ جہاں بادشاہ خوشحال خان خٹک سے بہت محبت رکھتا تھا، اور خوشحال خان خٹک بھی اپنے بادشاہ کا دل و جان سے عزت کرتا تھا، لیکن اورنگزیب بادشاہ کے برسر اقتدار آنے کے بعد یہ خوشحال خان خٹک ان کے خلاف ہو گئے، یعنی جب خوشحال خان خٹک کو قید کر لیا گیا ہندوستان میں، تو اس کے بعد وہ مغلوں کے خلاف رہا۔ اب آگے لکھا ہوا ہے 1069 یعنی 69 اورنگزیب بادشاہ۔ اب اس کے بعد اورنگزیب کا اقتدار شروع ہوتا ہے، تو یہ دوسری کلاس میں ہم پڑھیں گے، فی الحال آپ یہ دیکھ لیں۔